टॉपिक भी यही है कि अर्बनाइजेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज ऑन व्यू ऑफ कराची. सो आपकी भरपूर तालियों में मैडम आप क्या सलाम. अस्सलाम वालेकुम. और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया. क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम की तरफ से जानियो ने भी मुझे इसके लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि आप अपना जो टॉपिक है वो बताइए कि क्या उसको हम उसका उन्वान क्या दें और आप कराची तक अपनी बात को महदूद रखिएगा. अच्छा, मैंने उनको सिर्फ उस वक्त एक ऐसे ही एक लाइन ऑफ द कफ भेज दी कि आप ये कहें कि मैं चाहती हूँ कि शहरों को मज़ीद डेवलप ना करें. ऐसे एक ऑफ द कफ कॉन्वर्सेशन पीस था. उसके पीछे एक सोच थी और मैं बहुत मतलब यहाँ ऑनर फील इसलिए भी कर रही हूँ कि मैंने यहाँ आके जिस तरह का ये डिस्कोर्स सुना है, जैसी बातें सुनी हैं, आपके यंग स्कॉलर मसरूर शाह उनकी बातें, सियाल साहब की और अब कलमती साहब, तो जो कुछ मैं कहना चाह रही थी वो तो आपको अब उन तमाम बातों के तराजू में शायद थोड़ा सा बेरब्त लगे, क्योंकि मैं कोई यहाँ रिसर्चर नहीं, रिसर्च के तौर पे नहीं, ना मेरी कोई प्रेजेंटेशन है. कुछ ऐसी बातें आपको लगेगी. मैं अपनी थोड़ी सी आपको मुशाहिदात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. उसके अलावा मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी और उसमें ज़ाहिर है मेरी अपनी पर्सनल बायस भी शामिल है. लेकिन कलमती साहब की जो प्रेजेंटेशन है वो मुझको मेरे यूनिवर्सिटी के ज़माने में पीछे ले गई. मेरे तारुफ में इन्होंने कहा कि मैं एक एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हूँ. यकीनन हूँ. मैं डेवलपमेंट सेक्टर में वॉलंटियर भी करती हूँ. मैं 2 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर के तौर पे ठट्टा को थाबेची घारो कोहिस्तान के इलाके में भी काम करती हूँ और थरपारकर में भी एक दूसरी तंजीम है वहाँ पे भी जिसका नाम है, वहाँ पे मैं उसके साथ वॉलंटियर करती हूँ. जो और कलमती साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल आपने जो वो स्लाइड्स दिखाई थी कि ये भी होता था, ये इस्लामाबाद नहीं है. मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि एक चट्टान के ऊपर से वो एक आदमी तालाब में छलांग लगा रहा है, क्या वो खादेजी फॉल्स हैं? नहीं, लेकिन वो भी होती थी. ठीक है, वो कब्जा तो देखें, ये तो यहाँ का पूरा डिस्कोर्स जो है उस कब्जे को ही डिस्कस कर रहा है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जर्नलिज्म जो है वो मेरी एक फील्ड रही है, लेकिन एकेडमिकली मेरा ताल्लुक जोग्राफिया से है. मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में किया है, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी में किया है, और लैंड यूज प्लानिंग मेरा मास्टर लेवल में एक सब्जेक्ट था. और मेरी जितने लैंड यूज के सर्वे, हमें जाहिर है वो सर्वे आपको ग्राउंड पे करना होता है, तो वो गडाफ का इलाका था. कोंकर नाय और ठड्डो नाय के बीच का जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है उसके तमाम जो वहाँ पे गांव हैं, जो तमाम वहाँ के खेत हैं, उस खेत के मालिकान हैं, हम उसको पहले जाके पटवारी से उनके नक्शे लेते थे. तो ये सब चीज़ें मौजूद है. अगर कहने लगे ये गांव कहाँ है, एतजाज एहसन कहते हैं कि वहाँ सहरा था. सबसे पहले मैं इसकी गवाही दूंगी कि ये एक रिच एग्रीकल्चरल लैंड थी और वहाँ पे सब्जी की भी काश्त होती थी. वहाँ बड़े बड़े वहाँ पे फ्रूट के फार्म से, चीकू के बहुत बड़े बड़े बागात थे, आम के बागात थे. पहली मरतबा हमने उधर इंटरक्रॉपिंग देखी थी कि आम के बागात के नीचे उसके जो तने के इर्द गिर्द क्यारी बना के वहाँ टमाटर उगाए जाते थे. तो कराची की हिंटरलैंड जो है वो कराची को फीड करती थी. तो ये अब जो कराची बन गया है कि हम हर चीज़ के लिए कहीं और से डिपेंडेंट हैं, हम गंदे नाले के ऊपर उगने वाली सब्जी खाते हैं, ये वो कराची नहीं है जिसमें मैं पली बढ़ी हूँ. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मेरा हैदराबाद से भी ताल्लुक़ है. मैं यहाँ पे भी रही हूँ और हम यहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट के पास रहते थे, जिसके नीचे पूरा दरियाए सिंध तक वहाँ पे खेत थे और वो भी बहुत एग्रीकल्चर रिच लैंड थी. मेरी आदत है, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आती जाती हूँ हैदराबाद में, और मेरी आदत है कि मैं वहाँ से तस्वीर लेती हूँ दरियाए सिंध की, और फिर मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे जहाँ पे, क्योंकि पानी भी एक सब्जेक्ट है जिस पे मैं बात भी करती हूँ, लिखती भी हूँ, मैं कहती हूँ कि कहाँ है वो दरियाए सिंध जिसको हम देख के माइटी इंडस जिसको कहा जाता था, वो कहाँ चला गया? क्या वो हमारे फोकलोर का हिस्सा बन गया है? सो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ लोगों को उसकी हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है. मैंने जिक्र किया कि कोहिस्तान के इलाके में काम करती हूँ. वो तमाम जो अभी इन्होंने खबरें दिखाई हैं, जो सेलेस्टियल साइंस हैं उसके ऊपर, वो तमाम मैंने देखी हैं. थानोला खान की तरफ भी यूसी कोहिस्तान में भी है, जिससे गुजर के अगर आप जो चाहे के पीछे आए वहाँ भी हैं.
جو کاٹور سے پہلے ایک جگہ ہوتی تھی دے امیلانو، جس کا اب مجھے نام کہیں نظر نہیں آتا، وہاں پہ پری ہسٹورک سائٹ تھی جہاں سے چھوٹے چھوٹے وہ جو پتھر کے ٹولز ہیں وہ میرے پاس ابھی تک ایز سوونیر ہیں. کراچی یونیورسٹی کے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں مجھے بہت عرصہ ہو گیا میں نے گئی، لیکن اگر آپ جائیں تو آپ کو اس سندھ کے اس پورے علاقے کی جو پری ہسٹری ہے، جو نیولتھک اور میسولتھک ہے، یعنی نیو اسٹون ایج اور اولڈ اسٹون ایج، اس کا باقاعدہ میوزیم ہے جن کے ساتھ میں نے تھیسس کی تھی. میری تھیسس بھی میسولتھک سائٹس کے اوپر تھی اور وہاں پہ وہ باقاعدہ سارے امپلیمنٹس وہاں کے ڈسپلے ہوئے ہوئے تھے جب تک وہ میرے ٹیچر جو رؤف صاحب ان کا نام تھا وہ حیات تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میوزیم کا کیا حال ہے، لیکن یہ ایک ہسٹوریکلی، ایگریکلچرلی، پولیٹیکلی، سوشلی ایک بے انتہا ایک رچ علاقہ تھا اور یہ کراچی کی ہنٹرلینڈ تھی. اچھا، اب جو اربنائزیشن کا ٹرینڈ ہے، مسرور شاہ بھی یہاں ہے یا نہیں، لیکن ان کا جو مجھے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا امپلوژن، کہ شہر پھٹ کے اس سارے علاقے کی طرف آ گیا ہے جو پہلے ہمارے دیہی علاقے تھے، جو ایگریکلچر علاقے تھے. میں نے آنے سے پہلے کچھ سے پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کیے تھے جس وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ دیر ربط لگیں گی آپ کو میری باتیں. میں نے لفظ انکروچ استعمال کیا تھا اس کے لیے کہ شہر جو ہے وہ انکروچ کر کے ان علاقوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی اگر کیس اسٹڈی آپ ایریا کو دیکھیے تو وہ اس کی پرفیکٹ کیس اسٹڈی ہے. دوسری بات یہ کہ منیر کا علاقہ بھی. اچھا، اس اربنائزیشن کے یا جس کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے اربنائزیشن کو، تو وہ کوئی بھی چیز آپ اس کو ڈیولپمنٹ کو ترقی کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے، لیکن کوئی بھی چیز ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے لیے تباہی کا باعث ہو. جب تک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جس کے ثمرات میں سب لوگ حصے دار ہوں، اس کو میں ڈیولپمنٹ کہنے کو تیار نہیں ہوں. اور کراچی میں اسی طرح سے ہوا ہے. کراچی کے پاکٹس میں جو لوگ رہتے تھے اب وہ اس سے باہر چلے گئے ہیں. اور میں یہاں آپ کو ایک مثال، جو میں نے بتایا کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں والنٹیئر کرتی ہوں، تو ایک ادارہ ہے انڈس ارتھ ٹرسٹ، اس کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. تو کراچی کے ہاکس بے سینڈ اسپٹ کا ظاہر ایک ساحلی شہر ہے، یہ تو ڈیولپ ہی ایک ساحلی بستی کے طور پہ ہوا تھا. وہاں ایک عبدالرحمان گوٹ ہے، 200 سال پرانا گوٹ ہے وہ، تو ظاہر وہ کراچی کے اوریجنل باشندوں میں سے ہے، جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ ہیں. لیکن اب وہ اپنے آپ کو ساحل سے بھی اندر پاتے ہیں، کیونکہ ساحلی پٹی کے اوپر تو ہٹس ہیں، بہت شاندار قسم کی ہٹس ہیں، یہاں پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو ان کا سمندر تک بھی اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے. تو جب سمندر تک ان کا ایکسیس نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کا جو روزگار تھا وہ متاثر ہوا. تو وہ پھر وہ غربت کے اس سائیکل کے اندر پھنس گئے کہ وہ بالکل مارجنلائز ہو گئے. نہ ان کے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام رہا، نہ اس گاؤں کے اندر کسی قسم کی کوئی ان کو سہولیات ملتی رہی، جب تک دوسرے ادارے وہاں نہیں گئے. کیونکہ یہ کام تو دیکھیے نا، جو این جی اوز کے اوپر انگلی بھی اٹھاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کیوں ہیں این جی اوز، ہم کیوں این جی اوز کے ساتھ والنٹیئر کرتے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جن ممالک میں ریاست فعال ہو وہاں کوئی این جی اوز نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی ان کی. وہاں پہ سول سوسائٹی باڈیز جو ہیں وہ فعال ہوتی ہیں واچ ڈاگ کے طور پہ. وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتی کہ جی اسکول بنا دو، آپ ادھر کوئی چھوٹا سا کلینک قائم کر دو، آپ کوئی سڑک کا ایک ٹکڑا بنا دو. یہ کام این جی اوز کے نہیں ہوتے. این جی اوز کا جو اصولاً کام ہونا چاہیے، جو سول سوسائٹی ایکٹیویزم ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں بننی تھی، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اس کے لیے یہ فنڈز پہلی بار اسٹیج کی واچ ڈاگی کے دیے گئے کہ نہیں، اگر دیے گئے تو وہیں پہ استعمال ہوئے یا نہیں جہاں پہ یہ ہونے چاہیے، اس سے ان لوگوں کو اس کا وہ والا بینیفٹ ملا جس کے وہ حقدار تھے یا نہیں. لیکن ہم یہاں پہ مجبوراً کام آن گراؤنڈ کرتے ہیں اور اسپیس اپنے لیے اور ریاست کی جو ہے نا وہ اپنے لیے کمفرٹ زون میں چلی جاتی ہے کہ اچھا یہ تو کر ہی رہے ہیں نا کام، چلیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سپورٹ کر دیں گے، کوئی ان کے ساتھ ان کی اناگوریشن پہ چلے جائیں گے، کوئی تصویر کھنچوا لیں گے تو ان کی بھی پذیرائی ہو جائے گی. سو یہ پرابلمس جو ہماری انڈیجنس کمیونٹیز کی ہیں، جو کہ اربنائزیشن کی طرف سے مارجنلائز ہو گئی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح کی بہت سی کمیونٹیز ہیں، صرف وہ نہیں جو بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے، منیر میں بھی ہیں.
آپ کو گزری کے اندر بھی فش فوک تھے. گزری ایک کریک تھی, اب کہاں ہے وہ کریک؟ اب وہاں پہ تو ٹوٹل آبادی ہے, سب کانکریٹائز ہوا ہوا ہے. کراچی کے اندر 2 دن بارش ہوتی ہے اور وہ ہم بجائے اس کو, جیسے اردو میں اسے ابر رحمت کہا جاتا ہے, ہم اسے باران زحمت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کراچی والے بارش سے اس قدر کہ, اور حیدرآباد والے بھی. بائی دی وے میں حیدرآباد میں بھی چونکہ رہی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ حیدرآباد میں بھی بارش کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے تو نہیں ہے, یہ تو ہم نے خود اپنا حال ایسا کیا ہے کہ ہم نے جو قدرتی راستے تھے پانی کے نکاس کے, پانی کی انلیٹس, ہم نے ان سب پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے شہر کو تباہ کیا ہے. تو گزری کی بھی جو ریجن وہاں پہ جو بلوچ کمیونٹی ہے جو ماہی گیروں کی ہے, وہ ان کا کون سا ایکسیس ہے اب سمندر کی طرف؟ اور جن کا ابھی ایکسیس ہے سمندر کی طرف, جو آپ کو ریڈی روڈ میں ملیں گے, جو آپ کو ابراہیم حیدری کی طرف ملیں گے, چشمہ کوٹ پہ ملیں گے, آپ ان کی جا کے ان کی زندگی دیکھیے کہ کس قسم کی ہے. دیکھیے ہم آرگنائزیشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے کچھ شہروں کو, اور خاص طور پہ کراچی کو, میں واپس دوبارہ وہ تمام چیزیں نہیں پریزنٹ کروں گی جو آپ کو ہو چکی, آپ نے اس کی ایک بتدریج اور اس کی آبادی میں اضافے کی وجوہات بھی دیکھی ہیں کہ کس طرح سے وہ مائیگریشن ٹرینڈ سے. وہ اس لیے کہ ہم نے ساری کانسنٹریشن ڈیولپمنٹ کی, ڈیولپمنٹ فنڈز کی, سہولیات کی, ہم نے وہاں پہ کر دی. تو رائٹ ٹو دا سٹی جو مسعود شاہ نے کہا ہے, وہ کیوں نہ ہو؟ اگر وہاں پہ کسی کو بہتر لگ رہا ہے کہ زندگی بہت بہتر ہے, وہاں پہ بجلی ہے, پانی ہے, اسکول ہے, ایک کیش اکانومی بھی ہے, کیونکہ جیسے وہ بالکل صحیح سے کہا کہ ہم ایگریکلچرل اکانومی سے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب صرف ہم سوللی بارٹر کے زمانے کی اکانومی میں نہیں ہے, تو کیش چاہیے ہوتا ہے. تو وہ شہر کی طرف آتے ہیں. جو لوگ شہر کی طرف آتے ہیں, مجھے بتائیے کہ شہر ان کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ کیا وہاں جا کے ان کی بہتر ہوتی ہے زندگی؟ وہ وہاں پہ زندگی ان کی بہتر ہے جو پہلے سے ہی کچھ وسائل ایسے تھے, کچھ ان کا ایجوکیشنل لیول ایسا تھا کہ مڈل کلاس سے وہ پھر اپر مڈل کلاس تک وہ سوشل موبلٹی ان کی آتی ہے. لیکن جو غریب آدمی آتا ہے شہر سے, چاہے وہ سندھ کے دوسرے شہروں سے آئے, سندھ کے گاؤں سے آئے, چاہے وہ دور پرے کے پی سے آئے, پنجاب سے آئے, بلوچستان سے آئے, اس اتنا بڑا, سب سے بڑا میگا ڈیولپڈ شہر جو ہے کراچی کا, وہ اس کو اس 60% حصے میں جگہ دیتا ہے جس کو ہم irregular بستیاں کہتے ہیں, جسے ہم کچی آبادی کہتے ہیں. وہاں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں, جن کو عرف عام میں کھولیاں کہتے ہیں, اس میں وہ رہتے ہیں. نہ ان کو صاف پانی میسر ہوتا ہے, نہ ان کے پاس ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ہوتی ہے, نہ ان کے بچوں کے لیے کوئی اسکول کی. تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ وہاں پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں جس علاقے سے, وہ وہاں جو ایک ان کو ایک مفت ایک قدرتی کچھ وسائل ہوتے ہیں نا, کہ وہاں پہ کم از کم ہوا صاف ہوتی ہے, کم از کم وہاں پہ ان کے پاس جو, جیسے ابھی بھی گاؤں میں ہیں, آپ کو پیسے دے کے ایک وقت کا کھانا نہیں پکانا پڑتا, کوئی بھی آپ کو اجازت دے دیتا ہے, ہاں یہاں سے یہ ساگ کاٹ کے لے جاؤ, یہاں سے یہ لے جاؤ. اکثر گاؤں میں یہ ہے کہ جن کے پاس مال مویشی ہے وہ دودھ مفت میں اپنے نیبرس کو دیتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بھی وہاں نہیں ہے. وہاں تو ان کو ہر چیز کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. وہ ان کچی آبادیوں کے اندر بہت زیادہ مزربل قسم کی ان کی زندگی ہے وہاں. وہ بہت اچھی زندگی اپنے گاؤں اور اپنے چھوٹے شہروں کو چھوڑ کے وہاں کراچی میں نہیں گزار رہے ہیں, اور یہ 60% کراچی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کراچی ایک بہت امیر شہر ہے, وہ عمارت جو ہے اس کی بھی پاکٹس ہیں, وہ اور وہ پاکٹس ہیں جو کہ لا تعلق رہتی ہیں اس کراچی کی میجورٹی کے ساتھ, جو کہ بہت ایک مشکل میں زندگی گزارتی ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو کچی آبادیاں جو 60% ہیں, یہ سلمز ان کے علاوہ ہیں. سو کراچی کی جو میجورٹی ہے وہ بہت برے حال میں رہتی ہے. ایک بات یہ. دوسرا, میگنیٹ آف ڈیولپمنٹ جو میں نے کہا تھا نا کہ ڈونٹ ڈیولپ سٹیز, یعنی جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا مطلب ڈونٹ ڈیولپ سٹیز, اسی لیے کہا تھا میں نے کہ جب آپ ایک جگہ کانسنٹریشن کرتے ہیں تو آپ دوسری جگہ کے وسائل کو بھی اسی جگہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر دوسری جگہ وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوتی, اور اس وجہ سے بھی یہ آپ کے پش اینڈ پل ہوتا ہے. اس میں سوشل پریشرز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک اور بھی چیز کرتی ہوں, میں اکثر ایک چیز کو پریزنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو جینڈر لینس لگا کے دوبارہ دیکھتی ہوں. جو لوگ وہاں پہ لے کر آتے ہیں, اور اب میں یہاں کے سندھ میں کھڑی ہوں نا, میں سندھ کی بات کرتی ہوں. سندھ میں خواتین کی موبلٹی
اتنا برا حال نہیں ہے جتنا ملک کے دوسرے علاقوں میں، خاص طور پہ جو جنوبی سندھ ہے، یہاں عورتیں کام کرتی ہیں، باہر بھی کام کرتی ہیں، کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور وہ نکلتی ہیں۔ جب وہ چھوٹی سے کچی بستی کے اندر کوئی یہاں کا آدمی آ کے ایک چھوٹا سا کمرہ لیتا ہے جس میں وہ اپنی فیملی کو موو کرتا ہے، یہاں پہ تو وہ اپنے گاؤں میں اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے ہوتے ہیں نا، ہر گاؤں جو ہے ایک کلان ہوتا ہے، ایک ہی قبیلے کے یا ایک ہی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ موبلٹی کی کمپرومائز نہیں ہوتی۔ جب آپ ان کو لے جا کے شہر میں ایک چھوٹی سی بستی میں بیٹھا دیتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ نہ آپ کی ذات کا ہے، نہ اس کو آپ کی زبان آتی ہے، نہ اس کے رسم و رواج اس قسم کے ہیں جو ہمارے ہیں، جو ویلیوز ہم جن کو لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے کہ اب تم گھر سے باہر نہ نکلا، ساتھ والے گھر میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، فلاں کیسے ہیں، تم نے اندر ہی رہنا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے، یہاں پہ وہ پھر بھی باہر نکل سکتی تھی۔ تو ایک یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں پھر ایک تو ٹوٹل ڈیپینڈنس پہ چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں ان کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذرا اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کراچی جیسے شہر جب ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور یہ صرف سندھ کی حد تک نہیں ہے، میں جیسے ڈرائیورز ہیں جانتے ہیں کہ ان کی جو خواتین آتی ہیں خاص طور پہ کے پی سے، تو وہاں بہت زیادہ خواتین کے اوپر باہر نکلنے پہ پابندی ویسے ہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو وہ گھر کے باہر کا کچھ بھی نہیں مل پاتی، نہ تازہ ہوا ان کے لیے ہے، نہ کوئی سوشلائزیشن ان کے لیے ہے، نہ پڑھائی کی رسائی ان کے لیے ہے، کیونکہ اسکولوں میں تو ہر ذات کے لوگ آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، ہر مزاج کے لوگ آئیں گے۔ سو کراچی والوں کو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ اچھا، میں نے جو ڈونٹ ڈیولپ سٹیز وہ ایک اور وجہ سے کہا، کیونکہ اس کی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہم نے کوہستان میں دیکھی اور ہم نے اس کو گھاروں میں دیکھا۔ یہاں پہ ہم لوگ کوہستان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک بارانی علاقہ ہے، وہاں صرف اور صرف جب کیرتر میں بارش ہوتی ہے تو وہاں سے جو نالے آتے ہیں وہ وہاں پہ جو پونڈز ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو پانی ملتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے انہی پونڈز کو بہت بڑا کیا، کچھ چیک ڈیم بنائے ہیں تاکہ زیادہ دیر کے لیے پانی ملے۔ جو وہاں سے لوگ چلے جاتے تھے پانی کی کمی کی وجہ سے، نہ صرف وہ واپس آئے جس سال 3 سال پہلے بہت بارش ہوئی تھی اور اب اس سال بارش ہوئی ہے، بیچ میں ڈراؤٹ کا پیریڈ آیا، وہ لوگ واپس ادھر آئے، اپنے تمام انہوں نے دوبارہ اپنے گھر آباد کیے، اور نہ صرف وہاں سے آئے لوگ بلکہ گجوں سے، گڑھوں سے، اس علاقے سے بھی لوگ وہاں پہ آئے، گوڑا باڑی سے لوگ آئے اپنا مال مویشی لے کے، کیونکہ پانی کی اویلیبلٹی یہاں تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے، جو ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، ادھر کے لوگوں کی سب سے پریسنگ ضرورت پانی کی، تو پانی جب وہاں ملا تو ان کے لوگ وہاں واپس اپنے علاقے میں آئے۔ اسی طرح سے گھاروں میں سولر گرڈ دی ہیں، وہاں پہ جو گاؤں ہے وہاں پہ پورا گاؤں جو ہے وہ سولرائز ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم وہاں پہ گئے تو وہاں 4 نئے گھر بنے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ یہ نئے گھر کس نے بنا لیے یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر یا بوڑھے لوگ رہ گئے تھے، مرد جوان جتنے تھے وہ شہر جا کے نوکری کرتے تھے اور پھر ویکینڈ پہ آتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی شہر میں تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یہاں ہمارے پاس تو 24 گھنٹے لائٹ ہے، اب سولر لائٹ آ گئی ہے، ہم کیوں شہر جا کے رہیں؟ سو ہمیں فروٹس آف ڈیولپمنٹ کو ہم نے ہر طبقے تک اور ہر علاقے تک ہم نے یکساں پہنچانا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو اربنائزیشن کے ساتھ جتنے منفی پہلو ہیں وہ سب تمام لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کریں گے۔ اچھا، ایک چیز اور اسی میں جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارا جینڈر لینس لگائیں ہم، اگر میں تو لگاتی ہوں، کوہستان میں جو ہم نے پانی کا پروجیکٹ کیا اس کو ہم ٹائٹل میں نے کیا کہ جی واٹر فار ویمن، تو مجھ سے کہا کہ واٹر فار ویمن کیوں کہہ رہی ہیں؟ واٹر ہے تو سب کے لیے، ظاہر ہے مرد بھی وہی استعمال کریں گے۔ وہ اس لیے کہ ٹریڈیشنلی پانی لانے کا کام صرف اور صرف عورت کا ہوتا ہے، عورت کا پانی لانے کے کام کی وجہ سے وہاں پہ تقریباً 0 گرل چائلڈ لٹریسی ہے۔ جب ہم وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بچیاں اسکول کیوں نہیں جاتی، اسکول ہے وہاں پہ، گورنمنٹ کے اسکول ہے، اب وہ جیسے برے بھلے یا ٹیچر کسی میں آتا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک ریونیو علاقہ ہے، باقاعدہ یو سی ہے، تو اس میں گاؤں میں اسکولز ہیں، وہاں لڑکیاں نہیں جاتی، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پانی بھرنے جاتی ہیں۔ تو ہم نے ماؤں سے کہا کہ ان کو کیوں بھیجتی ہو پانی دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے حصے کا پانی لے آئیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ 1-1 ڈیڑھ کلومیٹر
جا کے پانی لے کے آنا ہوتا ہے تمام گھر والوں کے استعمال کے لیے، تو اسکول جانے کا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کی جو ڈپریویشنس ہیں وہ کس طرح سے سوشلی امپیکٹ کرتی ہیں مختلف چیزوں کو. ہیلتھ کے اوپر کرتی ہیں، وہ اپنے سر کے اوپر اتنے بھاری پانی کے برتن لے کر آتی ہیں، ان کے اسپائن میں پرابلم ہوتی ہے، برتھ ڈیفارمٹیز ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ میرا جنڈر لیس مجھے یہ چیزیں دکھاتا ہے. لیکن جو مجھے تکلیف دیتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ کراچی جو اس ملک کا سب سے امیر، سب سے زیادہ وہ کماؤ پوت وغیرہ وغیرہ، صرف 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اس جگہ سے، کہ جب آپ اس جگہ پہ جائیں تو آپ لگتا ہے کہ ٹائم مشین میں آپ پیچھے چلے گئے ہیں. کیوں؟ یہ ایک ایسی اربنائزیشن ہے کہ ان لوگوں کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی، نہ وہاں پراپر سڑکیں ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس جگہ کا کیا حال ہے جائیں. تو لوگوں میں سے میری مراد یہ ہے کہ حکومت تو ہے نا، تو سول سوسائٹی کی وہ اوور سائٹ کا وہ آواز کہاں ہے، وہ احتجاج کہاں ہے ایسے مارجنائز لوگوں کے جو کہ شہروں کی پیریفری پہ رہ رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر جو سہولیات ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں. تو یہ اربنائزیشن بالکل صحیح کہا، ساؤتھ ایشیا سب سے زیادہ اربنائز شہر ہے. کراچی دنیا کے تیز ترین اربنائز ہونے والے شہروں میں سے ہے، لیکن جیسے کہا کہ جی لینڈ یوز پلاننگ نہیں ہے. آج کبھی بھی پہلے کسی نے نہیں سنا تھا کہ ظرف زمین کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے جو کہ اب بن رہی ہیں. تو آواز اٹھائیں اگر ہم لا کے لیے بھی، تو آپ لینڈ یوز پلاننگ کے لیے بھی آواز اٹھائیں. لا میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، لا میں بھی بہتری ہونی چاہیے. بالکل صحیح سوال پوچھا تھا اس ینگ اسکالر نے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ حکومت کو حق ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ وہ کوئی بھی زمین لے سکتی ہے چاہے آپ اس کے مالک ہوں. تو کون ڈیفائن کرے گا نیشنل انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ یا ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل؟ سو ویئر آر وی دا پیپل؟ ان کی آوازیں کہاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ریورس ہو سکیں؟ میں آپ کو صرف 2 یہاں پہ مثالیں دینا چاہوں گی. کیرتن نیشنل پارک کا کل نتیج صاحب نے آپ کو پورا نقشہ دکھایا. یہ پروٹیکٹڈ ایریا وائلڈ لائف کے حوالے سے. کیرتن نیشنل پارک میں پہلے ایئر فورس کی وہاں پہ انٹریکشن ہونی تھی، اس کے بعد ایک آئل کمپنی کی انٹریکشن تھی. اس کے اوپر بے شک اس طرح سے سول سوسائٹی کو شاید نہ پتا ہو، لیکن جو ماحولیاتی ادارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ انٹریکٹ کیا، ریئیکٹ کیا، پوزیشن پیپر بنائے، پریزنٹ کیے اور وہ فیصلہ ریورس ہوا. سو آواز اٹھانا پوری اپنی فیکٹ بیس، اب ان کی جیسے ان کی پریزنٹیشن ہے پوری فیکٹ بیس تھی، سب چیزیں سامنے ظاہر ہیں، اس کو اعتدال ایسے رد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو شخص اس کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہے وہ رد نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جس چیز کے لیے بھی آواز اٹھائیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اس طریقے سے کہ آپ کی باتوں کو کوئی رد نہ کر سکے. ڈیلٹا کے یہاں پہ ہمارے ینگ فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ڈیلٹا کس طریقے سے ہمارا تباہ ہو رہا ہے. اس میں سبسیڈنس ہو رہی ہے. ہم صرف پانی کے اوپر لڑتے ہیں کہ جی اوپر سے پانی نہیں آ رہا. پانی واحد چیز نہیں ہے جو اس ڈیلٹا کو سینچتا ہے. سنٹ، ہماری سنٹ کی مقدار بھی تو کم ہو گئی. وہ سنٹ کے بغیر ڈیلٹا نہیں رہ سکتا. وہاں پہ جو ہم اب کیٹی بندر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ریورائن فارسٹ ہوتے تھے، یہاں پہ بگ گیم ہوتے تھے جس کو بڑا جانور ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ تالپور رولرز تھے ان کی وہاں شکار گاہیں ہوتی تھی جہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کو لے کے جاتے تھے شکار کے لیے. ظاہر ہے وہاں پہ جنگل تھا تو شکار تھا. اب کہاں ہے وہ؟ وہاں ریورائن ایگریکلچر ہوتا تھا. ریڈ رائس اس وقت سندھ کے اس ڈیلٹا سے پورے انڈیا کے نیچے ساؤتھ تک، سورت تک، ادھر تک جا گیا. بڑی بڑی کشتیوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا، یہاں سے پھل ایکسپورٹ ہوتا تھا. ہم کیٹی بندر میں جب گئے ہیں اور جو ولیج ہے جس سے ہم ملے تھے تو اس نے ہمیں یہ ساری بھی باتیں بتائی ہیں. دوسری بات اس نے کہا کہ صاحب اپنے گرد نظر دوڑائیں، آپ کو یہاں کتنے جوان لوگ نظر آ رہے ہیں. اور واقعی وہاں پہ عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، کچھ اسی طرح کے تھے. کہاں گئے وہ سب؟ یا ریورائن فارمر ہوا کرتے تھے یا فش فوک ہوتے تھے. لیکن اب کہاں ہے وہ؟ کوئی ریڈی کوٹ میں مزدوری کر رہا ہے، کوئی گھوڑا گاڑی میں یا ادھر راستے میں جنگلات جو تھوڑے بہت بچے ہیں ان کو لکڑیاں کاٹ کے اس سے گزارا کر رہا ہے کیونکہ نہ ان کے پاس گیس ہے نہ کچھ، تو کھانا تو پکانا ہے. یہ
सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे हमें इस पे आवाज़ लेके चलने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ पानी के ऊपर लड़ेंगे तो सिर्फ लड़ाई के बदले अगर हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा उससे डेल्टा नहीं बचेगा। हमें उसमें फ्री फ्लो ऑफ रिवर्स सिफ्ट के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि डेल्टा हमारा सिंक कर रहा है। और जो डॉक्टर सियाल ने कहा था उसमें सी लेवल इंक्लूजन की वजह से पानी, और अभी तो ये पानी आ रहा है, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज होगी तो वो पानी और बहुत अंदर तक आएगा। और कराची के तनाजुर में ये याद रखें कि ये इस मुल्क का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। तो सी लेवल राइज की इस वक्त उन्होंने एक एनिमेशन आपको दिखाई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पास पूरी एनिमेशन मौजूद है जिसमें आपका पूरे गिजरी तक पानी आएगा अगर सिर्फ उसमें 2 या 3 मीटर तक भी आपकी सी लेवल राइज होती है, तो आपका कराची शहर खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेटेड और डेवलप्ड इलाका जो कि पूरे मुल्क को फीड कर रहा है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। और उसी जो डेवलपमेंट, जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, उसने कराची को 5 साल पहले, 3 या 4 साल पहले हीट वेव का तोहफा दिया। आप सियाल साहब ने बात की थी ना कि वो अगर इनके पास यहाँ मौका होता तो आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखाते कि जहाँ जहाँ हैदराबाद में ग्रीन पैचेस हैं वहाँ टेम्परेचर कम है, और जहाँ कॉन्क्रीटाइज्ड है हैदराबाद वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। मैं 80s में यहाँ हैदराबाद में रहती थी तो इतनी हवा होती थी कि हमें लिटरली खिड़कियाँ बंद करके बैठना पड़ता था, क्योंकि वैसे भी वो एक विंड कॉरिडोर बनता है, हम दरिया के बिल्कुल सामने थे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट ऊंची जगह पे। लेकिन यही जो टेम्परेचर राइज है हमारी बिल्डिंग मटेरियल की वजह से भी है और बिल्डिंग स्टाइल की वजह से भी है। हमने सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी है बिल्डिंग्स के बीच में। अच्छा, फिर से अगर मैं इसको जेंडर लेंस लगाऊं, कराची की हीट वेव में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज तो उनकी हुई थी जो कि सड़कों पे ही थे, जो वो होमलेस थे, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी। अगर वहाँ पे ग्रीनरी होती तो किसी दरख्त के नीचे वो बैठते तो एकदम से उन्हें 5 से 7 डिग्री कम टेम्परेचर मिलता। लेकिन जो घर बने हुए थे और जो छोटी छोटी नैरो बस्तियाँ हैं, फिर ये भी हैव्स और हैव नॉट्स का फर्क आ रहा है। जिनके पास एसी थे या जिनके पास और वसाइल थे, पंखे थे, वो तो फिर उस हीट वेव में बाहर भी नहीं निकले, उनका काम भी चलता रहा। लेकिन जिनके पास कोई चारा नहीं था, जिसने छाबी लगा के शाम को घर पे कुछ लेके जाना है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए। जो उन तंग गलियों में रहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, वहाँ पे हवा का कोई गुजर नहीं था। और ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ उससे ज़्यादा इसलिए हुई कि जब मर्दों को गर्मी लगती है तो वो अपने कपड़े लूज करके कहीं किसी दुकान के थड़े पे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं भी बैठ जाते हैं शेड में। औरतें घर के अंदर ही रहती हैं, उसमें कई लोगों के दम घुटे हैं। तो जो डिसेग्रीगेटेड डेटा एक होता है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है कि आपने कह दिया कि कराची में 1200-1300 अमवात हुई। आप देखें तो सही कि उसमें किस किस की अमवात हुई, इसमें कैटेगरी क्या थी, छोटे बच्चे कितने थे, जो नशे थे सड़क पे थे वो कितने थे, मजदूर कितने थे जिनको सड़कों के ऊपर बहरहाल काम करना होता है, औरतें कितनी थी, बूढ़े कितने थे। तो एक और वो पिक्चर आपके सामने कराची की पेश करता है कि ये कराची जिसको हम एक गरीब परवर शहर कहते थे, अब वो उतना गरीब परवर नहीं रहा है। अब उसकी भी डायनामिक्स हमने चेंज की हैं, कुदरत ने नहीं चेंज की, हमने कुदरत को दावत दी है कि वो हमारे कामों के ऊपर जो है वो हमें उसकी सज़ा दे। अच्छा, ये इस तरह से हाँ, एक चीज़ और कोहिस्तान के तनाजुर में ये देखिए, ये होता है आपकी एक किस नज़र से देखते हैं। जब मैं पहली मरतबा गई थी कोहिस्तान से और हम जीप में से वापस आ रहे थे जमशाही की तरफ, तो दूर से मुझे एक सीधी सी एक लाइन नज़र आई। तो जीप का ड्राइवर वहीं कोहिस्तान का था। मैंने सोचा ये क्या है, कहते हैं कि वो K4 बन रहा है। K4 के बारे में मुझे पता था। मैंने कहा अच्छा, लेकिन इससे आप लोग कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं K4 बन रहा है। मैंने कहा आपको क्या, क्यों खुश हैं, ये तो उधर बन रहा है, आपको क्या फ़ायदा होगा। कहता हम इसमें वो तोड़ेंगे, पानी ले लेंगे। देखिए, उसने इतना वो मैटर ऑफ फैक्टली कहा, ना उसके जहन में कोई बदनीयती थी, ना कोई जैसे वो होता है ना कोई जुर्म करने के वो नियत थी। सीधी सी बात है, सामने से एक उसकी ज़मीन में से एक चीज़ गुजर के जा रही है और उसको उसका समझ ना मिले तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है ना कि ठीक है मैं उससे ले लूँगा, आप नहीं देंगे मैं ले लूँ। अब जो K4 के साथ हुआ है वो तो हम सब देख रहे हैं। 1200 मिलियन टन की उसकी मिलियन गैलन्स की कराची की ज़रूरत है, जो कि 450 मिलता है। जो डेवलपमेंट प्लान है 2025 तक वो 1200
पूरा करेगी अगर K4 बन गया और जो दूसरे हमने कुछ हब से लेने का इरादा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आज की आबादी और 2025 की आबादी एक ही जितनी रहेगी? ये तो अभी की एक्सट्रैपोलेशन है ना कि अभी हमें 1200 चाहिए जो कि 2025 में मिलेगा, तो 2025 में भी वो फिर कराची की ज़रूरत के लिए तो पूरा नहीं होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि हम क्यों नहीं दूसरे इलाके डेवलप कर रहे, हम छोटे टाउन्स को क्यों कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, क्यों घारो एक वाइब्रेंट टाउन नहीं है, क्यों धाबेजी नहीं है, कराची की दूसरी तरफ निकल जाइए, हब को इस तरह से डेवलप क्यों नहीं किया जाए कि लोग एक उसके तरक्की के सम्राट में हिस्सेदार बने। अर्बनाइजेशन का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई एक बहुत बड़ा शहर हो और उससे फीड ऑफ करें, क्योंकि उससे फीड ऑफ नहीं किया जा सकता। वो हमारे यहाँ अनप्लान्ड किस्म के जो अर्बन स्प्रॉल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में ना हैव्स को फ़ायदा दे रहे हैं ना हैव नॉट्स को दे रहे हैं। सोशल स्ट्राइक इसी तरह से बढ़ता है, आपकी जो समाजी कश्मकश है वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि इतने वाज़े फ़र्क हैं तमाम तबक़ात में कि ये जिसको कहते हैं ना अनसस्टेनेबल है। हमारी इन्वायरमेंट पूरी अनसस्टेनेबल हो रही है। जो मलीर और लाठी जड़ी अगर एक ज़माने में रिवर कहलाते थे, मैप्स के ऊपर आपको रिवर मिलते हैं, अब क्या है वो गंदे नाले हैं। गुजर नाला क्या है? गंदा नाला है। ड्रेन्स हैं, हमने अपने स्ट्रॉन्ग वाटर के अंदर स्विच डाल दिया, स्विच को हमने अनट्रीटेड हमने समंदर में फेंक दिया। उधर से जो फिशर वॉक फोरम की जो जिंदगी, अपनी लाइवलीहुड, उनकी हेल्थ जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसी तरह से उसकी मछली तो कोई नहीं लेता। सबको पता है कि वो मछली आलूदा है। तो किस किस चीज़ को हम उसको समेटने की कोशिश करें कि कहने को कराची एक बहुत ऑर्गेनाइज शहर है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन किसको फ़ायदा पहुंचा रही है? छोटे छोटे बच्चे वहाँ रेडी हो तो मरीज के उसमें वहाँ पे कोस पे खड़े होते हैं, गंदा काला पानी होता है जिससे उनको स्किन डिजीजेज होती हैं। वो खुद कहते हैं कि जी यहाँ की मछली हम थोड़ी खाते हैं, हम तो जाके ऊपर आगे हाई सी से जो पकड़ते हैं वो मछली बेचते हैं। तो ये मैंने आपसे कहा था कि मेरी कुछ बातें आपको बहुत बेरब्त लगेगी। वो बेरब्त इसलिए है कि ये इतना वसी है ये सब्जेक्ट कि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें पूरी एक कॉन्फ्रेंस चाहिए। लेकिन समझने की बात यह है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी को डूअर के बजाय वॉचडॉग का रोल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बगैर, और उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसमें आपका एहतजाज भी आता है, आपका इंटरेक्शन भी आता है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी आता है, आप डिमांड करें, उसमें लीगल एक्शन भी आता है कि बेहतर लॉज को फ्रेम करें, आप उसको प्रेजेंट करें कि जी हमने ये लॉ बनाई है, आप बताइए इसके अंदर ये किस तरह से कोई कमी है। दूसरी जो मैं मिसाल लगा देना बोली, वो 4 साल पहले सिंध के फॉरेस्ट के लिए कहा गया था कि इसका ये हिस्सा जो है वो शुहदा की फैमिलीज में तकसीम किया जाएगा। उसमें भी इससे पहले के सिविल सोसाइटी वाले, तो हम जो इन्वायरमेंटल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमने फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन किया, हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा बात की। तब भी हमें बताया गया था कि जी हुकूमत का हक है, वो डी नोटिफाई भी कर सकती हैं। कीर्थर इज़ अ नेशनल पार्क, उसमें भी कुछ हिस्से को डी नोटिफाई कर दिया गया। और सवाल वही है जो मंसूर शाह ने उठाया था कि इसको कौन डिसाइड करेगा कि ये बेहतर है। इस पर कब इंटरेक्शन हुई, कोई डिबेट हुई, किसी से पूछा? कराची की तनाजुर में मैं अपने आप को रोकती हूँ, यही कुछ उधर भी हुआ था। जो आपका हिंगोल नेशनल पार्क, वहाँ हिंगोल डैम बन रहा था जिससे हिंगलाज माता भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और वहाँ की जो ज़मीन है उसके लिए भी वो तबाही का बायस बना था। उसके ऊपर भी जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की, फैक्ट फाइंडिंग की, पोजीशन पेपर तैयार किए, पार्लियामेंटेरियंस के साथ जाके इंटरेक्ट किया। तो ये चीज़ें हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह की इंटरेक्शन से आप चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, वो भी मेरे ख्याल में मुशर्रफ के ज़माने में था, न्यू मरी प्रोजेक्ट, और उसमें भी इसी तरह की डेवलपमेंट होनी थी जिसमें वहाँ के सारे जो दरख्त हैं वो कट गए, डेवलपमेंट कॉलोनी बननी थी, जबकि जिनके पानी का कोई निकास का हिस्सा, उसको भी इंटरेक्शन करके, फैक्ट फाइंडिंग करके उस डिसीजन को भी रिवर्स किया गया। तो आप, मेरी एक छोटी सी एक इल्तिजा है कि आप नाउमीद ना हो, क्योंकि इस तरह की अगर आप आगे लेके चलें, दूसरों को साथ लेके चलें, ऐसे लोगों को, साइंटिस्ट के साथ बैठें, आप जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बैठें, एक मजबूत केस को प्रेजेंट करें, तो
कई ऐसी चीज़ें जिन जो हमें इस वक्त तंग कर रही हैं, जिनके जो हमें परेशान कर रही हैं, उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एक मजबूत कोशिश की उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया। एक मजबूत कोशिश की उम्मीद के साथ कि हेॾा वॾा कोट ॾही पवंदा, महलनि जा मथां चोट ॾही पवंदा, जंहिं वक़्तु बि धरती धोॾो खाधो, घोड़नि ते चढ़ियल घोट ॾही पवंदा। ऐं हाणे असीं तव्हांजे बुख जो अगरि पैमानो नापू त माइनस खां वेठो हूंदो। तमामु दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे त मानी विराए वठनि ऐं हुनखां पोइ असांजो हिकिड़ो स्पीकर आहे उनखे ॿुधंदासीं ऐं पोइ पैनल डिस्कशन आहे। तव्हांखे तव्हांजी सीटनि ते ई सर्व कयो वेंदो, सो गुज़ारिश आहे जिते ई वेठा हुजो।